انصر امت محمد۔ اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما، امت محمد کی مدد فرما۔ یا اللہ چاروں صوبوں میں بد امنی ہے، قتل و غارت ہے، حکومت بے بس اور عاجز ہے۔ یا اللہ تو کرم فرما دے، امن قائم فرما دے، قتل و غارت کو ختم فرما دے۔ یا اللہ پورے ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے، اپنے فضل و احسان سے چیزوں کو سستا کر دے۔ یا اللہ چیزوں کو سستا کر دے۔ کروڑوں کروڑوں تیرے حبیب کی امت کے لوگ، ان کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، وہ ایک وقت کا کھانا بھی نہیں بنا سکتے۔ یا اللہ اس مہنگائی کے عذاب کو ہٹا دے، اس مہنگائی کے عذاب کو ٹال دے۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری زمینوں میں برکت دے، ہمارے کھیتوں میں برکت دے، ہماری دکانوں میں تجارت میں برکت دے، ہمارے بازاروں میں برکت دے۔ سود کو ختم فرما، جھوٹ کو ختم فرما، بددیانتی کو ختم فرما، دو نمبری کو ختم فرما۔ یا اللہ ذخیرہ اندوزی کو ختم فرما، سٹے کو ختم فرما۔ یا اللہ ظلم و ستم کی فضا کو ختم فرما۔ یا اللہ سودی نظام کو ختم فرما۔ یا اللہ اسلام کا شرعی معاشی نظام قائم فرما۔ ہمارے پانیوں میں برکت دے یا اللہ، ہمارے دریا سوکھ کے ہیں ان میں برکت دے دے، ان میں پانی دے دے، موسم کی بارشیں عطا فرما، نیک لوگوں کے حوالے فرما۔ اور یا اللہ سخیوں کے ہاتھ میں پیسہ دے جو تیرے نام پہ خرچ کرے، بے وقوفوں کی حکمرانی سے بچا، بے وقت کی بارشوں سے بچا۔ پیسہ بخیلوں کو نہ دے، ان کی بجائے سخیوں کو عطا فرما۔ یا اللہ یہ جتنے بھائی تشریف لائے ہیں، جو حاجات ان کے سینے میں ابل رہی ہیں اس رمضان کے روزے اور خاص طور پر جمعے کے روزے کی برکت سے، ان کی ساری حاجات پوری فرما۔ ہمارے شعب کو بھی خیر و برکت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، پڑھنے پڑھانے والوں کو ہادی و مہدی بنا، ساری شاخوں میں مرکز میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہدایت کی ہوا چلا دے، ظلم و ستم، کفر، فحاشی، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے ختم فرما۔ یہ سود کی جتنی یا اللہ جوئے کی جتنی شکلیں ہیں انہیں اپنی قدرت سے ختم فرما۔ اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ خامد اور بیوی میں، اولاد میں آپس میں محبت پیدا فرما، سگے بھائیوں میں آپس میں محبت پیدا فرما، آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما۔ چاروں صوبوں میں امن قائم کر، بلوچستان کی بدامنی کو امن سے بدل دے، KPK کی بدامنی کو امن سے بدل دے، امن سے بدل دے، پنجاب سندھ کی بدامنی کو امن سے بدل دے۔ یا اللہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اور جو اللہ کرائے کے قاتل بنے ہوئے ہیں، چند ہزار پر تیرے بندوں کو مار دیتے ہیں، انہیں ہدایت نصیب فرما دے، انہیں توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اگر وہ ہدایت پر نہیں آتے تو ایسے عناصر سے پورے ملک کی حفاظت فرما، پورے ملک کی حفاظت فرما۔ حکومت کے تمام محکموں میں دیانتداری کو زندہ فرما۔ یا اللہ رشوت کو ختم فرما، ظلم و ستم کو ختم فرما، ہماری افواج کی حفاظت فرما، ان کو بارڈر کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، اور جو یا اللہ ہم راستے میں ہیں جب ہمارا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ فرما۔ ہماری مسجدوں کو سارا سال ایسے ہی آباد فرما جیسے تو نے رمضان میں مسجدوں کو آباد کیا، نمازی بنا دے، قرآن پڑھنے والے بنا دے۔ یا اللہ تو فحاشی کو ختم فرما دے، فحاشی کو ختم فرما دے، فحاشی بے پردگی کو ختم فرما دے۔ جو ہسپتالوں میں مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما، جو گھروں میں بیڈ پر ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جن کے مقدر میں موت ہے رمضان کا مہینہ تو ان کے لیے رحمت ہے۔ یا اللہ ان کو ایمان کی موت دے کر
جنت الفردوس مقدر فرما۔ یا اللہ ہمارا جب وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ دنیا سے اٹھا اور جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں جنت میں سب کو اکٹھا فرما۔ ان میں جتنے بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کروا دے، ماں باپ ناراض ہیں ان کی معافی منگوا دے، کوئی شراب کا عادی ہے اسے توبہ کی توفیق دے، کوئی بھائی بہنوں سے لڑا ہوا ہے اسے صلح کی توفیق دے، کوئی کسی کے دل میں نفرت پال کے بیٹھا ہوا ہے اس کی نفرت کو محبت میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ پوری امت پر رحم فرما دے، عرب و عجم پر رحم فرما دے۔ 57 ملک ہیں یا اللہ اور بے جان ہیں، بے جان ہیں، بے بس ہیں، ان پر کرم فرما دے، ان پر رحم فرما دے، انہیں نیک دل حکمران عطا فرما، ان کی قوت اور شان میں اضافہ فرما۔ اور یا اللہ آج کے یہودی اور نصارہ یہ مسلمانوں کو مارنے پر آئے ہوئے ہیں، ان کے اسلحہ کو کند فرما دے، ان کی طاقت کو توڑ دے، ان کو آپس میں لڑا دے اور امت محمد کی حفاظت فرما، ایران کی حفاظت فرما، ایران کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، فلسطین اور غزہ کے ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نسألک خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا اللہ جنہوں نے اس سارے اجتماع کا انتظام کیا اور اس پر خرچ کیا ان سب کو اپنے خزانوں سے بہت زیادہ عطا فرما، جو پولیس والوں نے ڈیوٹی دی، سپاہیوں نے، افسروں نے، ان کو ڈیوٹی کو قبول فرما، بندگی ملے ان سے، ان کی نسلوں اولادوں سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی نبی کریم آمین۔ میں آپ کو محسن نقوی کا بتانا چاہتا ہوں یہ آدمی کون ہے۔ سب سے پہلے جو رجیم چینج ہمارے خلاف ہوئی، جب یہ پوری سازش ہو رہی تھی، تو ہمارے پاس میں تب گورنمنٹ میں تھا، تو مجھے آئی بی کی باقاعدہ رپورٹس آتی تھی کہ جو سب سے ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی، اس کا نام محسن نقوی تھا۔ یہ بھاگا پھر رہا تھا ساری جگہ، کبھی نواز شریف کو پیغام لے کے جا رہا ہے زرداری کا، تو کبھی زرداری کے ساتھ مل کے سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی حرام کے پیسے سے لوگوں کو خرید رہا ہے۔ یہ سب پیش تھا، ہر جگہ محسن نقوی کا نام آتا تھا کہ اس نے سب سے زیادہ کوشش کی اس کانسپریسی کو کامیاب کرنے کے لیے، اور یہ وہ ایکس آرمی چیف کو بھی ملتا تھا جس کی اصل تو ماسٹر مائنڈ وہ تھا، لیکن جتنے بھی پلیئرز اس کے ارد گرد تھے اس میں ایک پلیئر جس کا سب سے زیادہ نام آتا تھا اس کا نام محسن نقوی تھا۔ تو یہ جس کو زرداری کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے، یعنی زرداری نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ میرا بچہ ہے، تمہارا رشتہ دار ہے۔